سیاسی جماعتیں سیاسی سرگرمیوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے بہترین بساط پارلیمنٹ ہوتی ہے یا پھر جلسوں کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سیاسی جماعت کسی اور سرگرمی میں ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ پہلی دو اس کی کمزوریاں بن چکی ہیں یا ان میں وہ کمزور ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جب میں اپنا انالیسز کرتا ہوں یا اس کی تاریخ پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سیاسی جماعت کے اندر سے پارلیمنٹ کے اندر سسٹین کرنا اتنا آسان نہیں رہا ہے۔ ماضی میں بارہا انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جس سے انہوں نے یا تو پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا ہے اور یا استعفے دے دیے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ پارلیمنٹ سے باہر رہیں، ڈیبیٹس میں نہیں رہیں، اور جب آپ ڈیبیٹس میں ہی نہیں رہتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں تو کمزور ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ضرور اس موضوع پر سوچنا ہوگا اور اس طرف بہتری پیدا کرنی ہوگی۔ اگر یہ بہتری پیدا نہیں کرتے اور اسی طرح سے سٹیٹس کو رہتا ہے تو پھر لا محالہ ان کو اور ان کے پاس احتجاج کا راستہ ہے۔ اب یہ بارہا ان کے اور کئی لیڈر ان کے کہہ چکے ہیں کہ آؤ احتجاج کریں، آؤ سڑکوں پہ چلیں۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے ووٹس دے کر، انہوں نے تو اس بنیاد پر اور اس امید پر کیا ہے کہ آپ اسمبلی میں جا کے ان کے لیے کچھ کام کریں گے اور ایسی صورت پیدا کریں گے کہ لوگوں کو اور عام لوگوں کو کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن ان کا دوسری طرف رد عمل ہوتا ہے یا دوسری طرف رجحان ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ سیاسی جماعت کچھ ہی دنوں میں سڑکوں پر ہوتی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور 8 ستمبر سے لے کر آنورڈ، میں تو کہوں گا کہ ستمبر سے پہلے اگست میں ہی یہ سڑکوں پر آ گئے تھے اور آنا شروع ہو گئے تھے، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر اور گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے بھی یوں لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن کر رہے ہیں۔ یعنی علی امین گنڈاپور کی سپیچ سنیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی اپوزیشن لیڈر ہو، اور اپوزیشن کس کی کر رہا ہے؟ مرکز کی، جبکہ خود بھی ایک گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ اختیارات تو صوبوں کے پاس ہیں۔ تو پھر صوبوں میں جو احساس محرومی ہے، یہ ترقی کی رفتار کم ہے، جہاں پہ مسائل ہیں وہاں پہ علی امین گنڈاپور کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہ تقاضا ہے حالات کا، ووٹرز کی یہ ڈیمانڈ ہے جو مختلف مسائل کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں۔ سائلین کے لیے خاص طور پر جو دور دراز سے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آگے حکومت خود احتجاجوں پر جا رہی ہے، جائے گی، تو اس سے مخالف پارٹی کا کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا؟ یعنی علی امین گنڈاپور نے نون لیگ کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ کچھ بھی نہیں نقصان پہنچایا۔ وہ اپنی گورننس کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں کوشش، پنجاب کے اندر، مرکز کے اندر چیزیں لا رہے ہیں، کچھ پروجیکٹس لا رہے ہیں، یہ دوسری طرف احتجاجوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع ہوئی تھی 1920-25 یا اس وقت، یعنی خلافت موومنٹ کے ساتھ ہی جو مختلف اس کے فالو اپ میں موومنٹس ہوئی تھیں، تو وہ موومنٹس بظاہر تو بڑی پاپولر تھیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے ان موومنٹس کے نتیجے میں جو ڈسلوکیشن ہوئی، جو لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اس کا آج تک کوئی مداوع نہیں ہو سکا۔ یہ مسائل ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ ختم نہیں ہوئے۔ اسی طرح خود صوبے کے اندر ایسے مسائل ہیں، آلریڈی مسائل ہیں، انفراسٹرکچر پوری طرح نہیں ہے، وہاں پہ علی امین گنڈاپور کا ہونا چاہیے اور اس کو ایک اچھا مثالی صوبہ بنانا چاہیے، تاکہ جو لوگ اور جو قوتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ سوچ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاست میں بھی اور انتظام حکومت میں بھی، امور سلطنت یا امور مملکت چلانے میں بھی یا امور صوبہ چلانے میں بھی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعت نے اپنے ہی پولیٹیکل لیڈرز، جو لیڈرشپ ہے، اس کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا ہے۔ زین قریشی کسی تعارف کا محتاج نہیں، خود ایک نیا سیاستدان ہے، لیکن اس کے والد تو ایک کہنہ مشق سیاستدان ہے، اور عمران خان کے بعد سب سے اہم لیڈر سمجھے جاتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، میری مراد شاہ محمود قریشی سے، جو سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور کسی دور میں صوبائی وزیر خزانہ پنجاب بھی رہے ہیں، اور ان کے والد صاحب گورنر
پنجاب بھی رہے ہیں اور بھی کئی عہدوں پر رہے ہوں گے، MLA بھی رہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور پر۔ یہ وہ خانوادہ ہے یا خاندان ہے جس کا ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی سیاست میں، اور پاکستان کے اندر کئی شہروں میں ان کی فالوئنگز بھی ہیں، مذہبی بنیادوں پر بھی، اور ویسے بھی ووٹرز ہیں، کنٹیسٹ کرتے ہیں اور جیتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے۔ تو آپ نے اس پہ اس طرح ریاض فتحانہ کمالیہ سے اس وقت سیٹ جیتتے رہے اور جیت رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جس وقت انتہائی مشکل اور نامساعد حالات سمجھے جا رہے تھے، آپ نے ان پر بھی شک کیا۔ اس طرح ایک اور مقداد علی صاحب، ان پر بھی شک کیا، اور چوتھے جن پر آپ نے شک کیا وہ بریگیڈیئر اسلم گھمن سیالکوٹ سے، جو MNA پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ تو یہ شوکاز نوٹس انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ پلازیبل ریزن بتائیں، نہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب ان لوگوں نے جو مشکلات یا جس حالات میں یہ الیکشن لڑا ہے اور قائم رہے اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ، اور پھر ان کی لیڈرشپ میں بھی بڑا کردار ہے، جیسے ذہین قریشی کی میں بات کر رہا ہوں یا دیگر کی بھی، تو پھر آپ ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی شوکاز، اور الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ یہ لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی اور سیاسی جماعت میں بیٹھ جائیں گے، یا سیاست سے ہی کنارہ کش ہو جائیں گے، تو پھر آپ ایک اور ویکیوم کریٹ ہو جائے گا۔ تو فالوئنگ آپ کی جتنی بھی ہو، آپ کے پاس ورکرز جتنے بھی ہوں، جو کنٹیسٹنٹس آپ کے پاس نہیں رہیں گے یا کم ہوتے جائیں گے یا ڈسکریجڈ فیل ہوں گے، تو پھر وہ کیسے آپ اپنا مومنٹم مینٹین کریں گے؟ اور پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی تو ضرورت ہے نا اچھی اپوزیشن کرنے کے لیے۔ یعنی کوئی پتہ نہیں چلا کہ اس بل میں کیا نقائص ہیں، یہ آئینی ترمیم میں کیا نقائص ہیں، اور کن بنیادوں پر اس کو رد کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایک آرٹیکل کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ چیز ہے، ہم نے اس بنا پر اس کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اس کو اس بنا پر ریجیکٹ کیا ہم نے۔ وہ تو سب کچھ کر ہی نہیں سکے، نہ ہی نظر آیا ہے۔ تو جب آپ کا پلیٹ فارم جہاں پہ آپ کو کرنا چاہیے تھا وہاں بھی آپ نے نہیں کیا، آپ نے میڈیا کے ساتھ بھی اتنا زیادہ انٹریکٹ نہیں کیا، آپ نے صرف پروٹیسٹ کیا یا چھپتے چھپاتے رہے، تو پھر یہ نہیں چلے گا۔ اس طرح سے عمران خان کو وہ جو کہتے ہیں نا آزادی اور آسانیاں نہیں ملیں گی، بلکہ مشکلات سے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، اور ایک وقت ایسا ہی آئے گا کہ پارٹی اس حد تک ہو جائے گی اور اتنی کہتے ہیں کہ اتنے حجم میں آ جائے گی کہ اس کو کوئی نوٹ ہی نہیں کرے گا، کوئی نوٹس ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی چیز ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ، جو اس وقت جیلوں سے باہر ہے اور بہت ساری سرگرمیاں کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، احتجاجی جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر زیادہ مضبوط بنائیں، جہاں پہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اتنے زیادہ لائرز ہیں اس سیاسی جماعت کے اندر، ان سب کو پارلیمنٹ میں جو پہنچے ہوئے ہیں ان فورمز کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے اپنی بات کو آگے پہنچانے کے لیے، اپنے کاز کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ تو پھر مزہ آئے گا پاکستان تحریک انصاف کا بھی، اور عوام کو تبھی فائدہ ہوگا کہ ایک ایسی اپوزیشن ہے جو ایک اچھا متبادل ہے حکومت کا، یا حکومت سے بھی وہ بہتر ہے، یعنی وہ محض نریٹیوز پہ نہیں ہے بلکہ سالڈ گراؤنڈز کے اوپر ہے، اور اس کے ایکسپرٹس اتنے طاقتور اور بااثر ہیں اور اتنے ماہر ہیں اپنے کاموں میں، اپنے سفیر میں، کہ ان کو اگر حکومت ملی تو اس بار وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو عمران خان کے لیے بھی، جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین لیڈر ہیں، ان کے لیے بھی بہترین یہ موقع ہوگا کہ وہ پاکستان میں بہتر سے بہتر مستقبل لے کے آئیں لوگوں کو، اور امپروو کریں لوگوں کی زندگیوں کو، جس کا وہ اعادہ کرتے ہیں اس کو اب پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام۔